بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں متمکن کی کتنی قسمیں پڑھ چکے ہیں ہم؟ کون کون سے نام یاد ہیں؟ مفرد منصرف صحیح، جاری مجرائے صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم غیر منصرف، اسماء ستہ مکبرہ۔ آج ہم مزید 3 قسموں کا اعراب پڑھ رہے ہیں، تو اب کتنی ہو جائیں گی یہ؟ بھائی پہلے 6 اور یہ 3 کتنے؟ وہ 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ نام اس کے پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تشریح کریں گے۔ الخامس ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها ويختص بالمثنى وكلا مضافا الى مضمر واثنان واثنتان تقول جاءني الرجلان كلاهما واثنان واثنتان ورأيت الرجلين كليهما واثنين واثنتين ومررت بالرجلين كليهما واثنين واثنتين۔ یہاں تک ہم نے عبارت پڑھ لی ہے۔ وجوہ اعراب بھی سائٹ پہ آپ کو مل جائیں گے، ویڈیو کے اندر نظر آ رہے ہوں گے۔ اور اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس عبارت میں ترجمہ بعد میں کریں گے، پہلے تشریح پڑھتے ہیں۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے اسم متمکن کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ کون کون سی 3 قسمیں ہیں؟ دیکھو، نمبر 1 تثنیہ، نمبر 2 کلا، اور نمبر 3 اثنانی و اثنتانی۔ تثنیہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ واحد کے آخر میں الف اور نون زیر نہیں لگا دیتے ہیں تو وہ اسم تثنیہ بن جاتا ہے۔ 2 چیزیں ہوں تو عربی میں اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تثنیہ۔ عربی میں جو لفظ استعمال ہو اس کو تثنیہ بولتے ہیں 2 چیزوں کے لیے۔ جیسے 2 قلم ہوں تو عربی میں اس کے لیے آتا ہے قلمانی، تو قلمانی تثنیہ ہے کیونکہ 2 قلم کے لیے۔ 2 کتابیں ہوں تو عربی میں اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کتابانی، تو کتابانی بھی کیا ہے؟ تثنیہ۔ تو عربی جو ہے وہ تثنیہ بنانے کے لیے کیا لگا دیتے ہیں؟ واحد کے آخر میں الف اور نون زیر نہیں لگاتے ہیں، یا ساکن اور نون زیر نہیں لگاتے ہیں۔ کتابانی کتابین، قلمانی قلمین۔ مدرسے کی تثنیہ کیا بنے گی؟ مدرستانی مدرستین۔ مسجد کی کیا بنے گی تثنیہ؟ اور غرفتن کی کیا بنے گی؟ صحیح۔ تو اس طرح وہ تثنیہ بناتے ہیں۔ تو اس کی پہچان بھی آپ کو ہو جائے گی۔ کس سے پہچان ہوگی؟ الف نون سے اور یا نون سے پہچان ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا۔ تو تثنیہ کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا۔ آگے ہے کلا۔ کلتا بھی ساتھ ہی ہے اس کے، انہوں نے کلتا کا ذکر نہیں کیا کیونکہ جب کلا کا پتہ چل جائے گا تو کلتا کا بھی پتہ، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ کلا کا معنی ہوتا ہے دونوں، ایک تو ہے نا 2 چیزیں اور ایک ہوتا ہے دونوں چیزیں، تو دونوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں؟ کلا۔ مذکر ہو تو کلا، مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ کلتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو اعراب ہے کلا اور کلتا کا، یہ اعراب اس کا چینج تب ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی ضمیر لگی ہوئی ہوگی، ہما ضمیر لگی ہوگی، کلا ہما، تو ہما جب ضمیر لگی ہوگی تو اس وقت اس کا اعراب تبدیل ہوگا۔ اگر اس کے ساتھ ضمیر نہیں لگی ہوئی ہوگی تو اس کا اعراب تبدیل، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کلا کے آخر میں کوئی تبدیلی، ضمیر ہوگی تو اس کو 2 طرح پڑھیں گے، کلاہما کلیہما، کلتاہما کلتیہما، ٹھیک ہے؟ اور اگر ضمیر نہیں لگی ہوگی تو ہر جگہ اس کو کلا ہی پڑھیں گے، بس کلتا کلا، کلتا کلا، بس چینجنگ۔ اور اگر ضمیر لگی ہوگی تو کسی جگہ کلا پڑھیں گے اور کسی جگہ کلاہما پڑھیں گے، کسی جگہ کلیہما، اسی طرح کسی جگہ کلتاہما پڑھیں گے اور کسی جگہ کلتیہما۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی۔ تیسری قسم ہے اثنانی، گنتی کا لفظ ہے، 2 کو بولتے ہیں۔
مذکر چیزیں ہوں تو اس کے لیے اسنانی آتا ہے، اور مؤنث چیزیں ہوں تو اس کے لیے کیا آتا ہے؟ اسنتانی۔ دو مرد ہوں تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ اسنانی، اسنانی۔ اور دو عورتیں ہوں تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ اسنتانی۔ ٹھیک ہے، مذکر کے لیے آتا ہے اسنانی، اور مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ اسنتان۔ اب ان تین قسموں کا اعراب، تین قسمیں ہو گئیں۔ نمبر ایک تثنیہ، نمبر دو کلا و کلتا، کلاہما کلتاہما، یوں کہہ لیں، ضمیر کی طرف جب مضاف ہو تو کلاہما کہیں گے ہم، کلاہما کلتاہما۔ اور نمبر تین اسنانی اور اسنتان۔ دیکھو یہ تینوں کیا اگر یہ مرفوعات میں سے ہوں یا مرفوع کا تابع ہوں تو ان کے آخر میں نون سے پہلے الف آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر یہ منصوبات میں سے ہوں یا منصوب کا تابع ہوں تو آخر میں نون سے پہلے یا ساکنہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر یہ مجرورات میں سے ہوں یا مجرور کا تابع ہوں تب بھی آخر میں نون سے پہلے یا ساکنہ، اور یا ساکن سے پہلے فتح ہوگا، تو یہ اعراب ہوگا۔ چلیں اب ہم جو ہے اس کی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الخامس، پانچویں قسم۔ یہ پانچویں قسم کس کی ہے بلا؟ اعراب کی قسم ہے، اس میں متمکن کی نہیں۔ اس میں متمکن کی تو کتنی قسم شروع ہو رہی ہے؟ ساتویں، آٹھویں، نویں، تین قسمیں ہیں نا اس میں۔ ان یکون الرفع بالالف، یہ خاص کدھر ہو بھائی؟ الرفع ہاں بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها، ہاں ما قبل مفتوح ہوتا ہے نہیں، ما قبل ان کا ما قبل مفتوح ہو، اس کا یعنی یا کا ما قبل مفتوح ہو۔ ویختص بالمثنى، تثنیہ کے ساتھ، وکلا مضافا الی مضمر، اس حال میں کہ وہ مضاف ہوں ضمیر کی، اس حال میں کہ وہ کلا مضاف ہو ضمیر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں عام طور پر یہ جو مضافن ہے اس میں مفعول ہے، کیا ہے؟ اور نکرہ بھی ہے، اور دو زبر بھی ہیں، تین چیزیں ہوں حال ہی بنتا ہے۔ اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، زیادہ تر یہ نکرہ ہوں منصوب ہوں تو کیا بنتے ہیں؟ حال بن، تو یہ حال ہے۔ وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ، اور اثنان اور اثنتان کے ساتھ، تقول جاءنی الرجلان، ہاں کلاہما دونوں، وہ دونوں، وَإِثْنَانِ اور دو، وَإِثْنَتَانِ اور دو، دو کچھ بھی ہو سکتی ہیں، دو مرد، دونوں مرد بھی آئے اور دو لوگ بھی آئے، یا دو کوئی بھی چیزیں آئیں۔ تو دیکھو جا فعل ہے، یا فاعل ہے، الرجلان کیا ہے؟ یا مفعول بھی، اور الرجلان فاعل ہے۔ تثنیہ ہے الرجلان، فاعل بن رہا ہے تو آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف، نون سے پہلے، ٹھیک ہے۔ کلاہما، دیکھو کلا میں بھی آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف، کیونکہ یہاں یہ تاکید ہے، یہ تابع ہے رجلانی کا، یہ ہمیشہ بنتا ہی کیا ہے؟ تاکید۔ کلا کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے، ہاں، تو یہ وہ اور کچھ نہیں بنتا، تاکید ہی بنتا ہے۔ وَإِثْنَانِ، اثنان معطوف ہے، فاعل کا معطوف ہے، کس کا؟ تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، تو مرفوع کا تابع ہوا، تو جو مرفوع کا جب تابع ہوگا تثنیہ تو آخر میں کیا آئے گا؟ الف، تو الف آ رہا ہے۔ وَإِثْنَتَانِ میں بھی الف آ رہا ہے۔ رأیت فعل فاعل ہے، اور رجلین مفعول بھی، تو دیکھو تثنیہ مفعول بھی بن رہا ہے، اس لیے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ یا ساکن ما قبل فتح، کلیہما بھی یا ساکن ما قبل فتح، اثنین میں یا ساکن ما قبل فتح، اثنتین میں یا ساکن ما قبل۔ مررت بالرجلین، دیکھو رجلین بار سے جر کے بعد تثنیہ آ رہا ہے تو آخر میں یا ساکن ما قبل فتح۔ کلیہما میں بھی ایسا ہی ہے،
اسنین و اسنتین میں بھی ایسے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اسم متمکن کی 3 قسمیں ہیں جن کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ نمبر 1 تثنیہ، نمبر 2 کلا و کلتا، نمبر 3 اسنان و اسناتان۔ ان کو تینوں کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسا۔ کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، یا ساکن ما قبل